قدیم زمانے میں فلسطین کے علاقے میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام اموزیہ تھا۔ اموزیہ اس وقت یونان کی وسیع سلطنت کا حصہ تھا اور یہاں کے لوگ پتھروں کی بڑی بڑی عمارتیں بنا کر بڑی شان سے رہتے تھے۔ یونانی مذاہب اور عقائد یہاں کے لوگوں پر بہت زیادہ اثر انداز تھی، لہٰذا وہ ستاروں، پتھروں اور یونانی دیوتاؤں کے بت بنا کر اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے مذہبی رہنماؤں نے مختلف دیوتاؤں کے نام رکھے ہوئے تھے، جن میں بارش، طوفان، سورج، چاند، رزق اور طاقت کے الگ الگ دیوی دیوتا تھے۔ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے انہوں نے ان دیوی دیوتاؤں کے متعلق نہایت ہی عجیب و غریب کہانیاں مشہور کر رکھی تھیں۔ اموزیہ کے لوگ ان دیوی دیوتاؤں کے افسانوں کو بہت ہی دلچسپی سے سنا کرتے تھے اور ان کے عقیدت مند تھے۔ شہر اموزیہ کے بادشاہ کا نام فوتا تھا۔ وہ نہایت ہی ظالم و جابر انسان تھا۔ جو کوئی بھی بادشاہ کا حکم نہ مانتا وہ اسے بے رحمی اور اذیت کے ساتھ مار ڈالتا۔ وہ معمولی باتوں پر لوگوں کو قیدی بنا لیا کرتا تھا۔ فوتا نے بحر روم کے کنارے ایک بہت بڑا محل بنوایا تھا جہاں وہ ہر سال اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جشن منایا کرتا، جس میں خوب ناچ گانے، رقص، آتش بازی، یہاں تک کہ زناکاری بھی ہوا کرتی تھی۔ اس عمارت کے بڑے بڑے ستون تھے اور وہ دور سے ہی نظر آتا تھا۔ بادشاہ کے پاس 6000 سپاہیوں کا ایک طاقتور اور تربیت یافتہ فوجی لشکر تھا۔ فوتا کو اس بات کا غرور تھا کہ اس کے پاس ایک ایسی لشکر ہے جسے دنیا کی کوئی فوج شکست نہیں دے سکتی۔ شہر اموزیہ کے گرد و نواح میں چھوٹے بڑے بہت سارے دیہات اور گاؤں آباد تھے، جن میں بنی اسرائیل کے مختلف یہودی قبیلے بھی بسے ہوئے تھے۔ وہ غریب لوگ تھے اور کھیتی باڑی کرنے کے ساتھ بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کرتے تھے۔ فوتا کے سپاہی اکثر ان دیہاتوں پر حملہ کرتے اور ان کے بھیڑ بکریاں، مال و زر لوٹ لیتے۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ وہ یہودی مردوں کو بھی قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو اپنی کنیز بنا لیتے اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے۔ بنی اسرائیل کمزور تھے اور فوتا کے لشکر کو شکست نہ دے سکتے تھے۔ بنی اسرائیل خداوند خدا سے دعا کرتے اور اس ظلم سے نجات کے لیے گڑ گڑایا کرتے۔ آخر کار ایک دن یہودیوں کے تمام بزرگ ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ مشورہ کیا کہ فوتا کے خلاف ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جائے جو اس کی طاقت و غرور کو چکنا چور کر دے۔ کچھ لوگوں نے ایک قافلے سے یہ سن رکھا تھا کہ قریب کے علاقے میں ایک بہت ہی طاقتور شخص رہتا ہے جو بہت ہی عبادت گزار ہے اور اکثر روزے رکھتا ہے، لیکن نہایت ہی مضبوط اور طاقت و قوت کا مالک ہے، جس نے ایک دفعہ اپنی ہاتھوں سے بغیر کسی خنجر یا تلوار کے ایک خونخوار شیر کو بھی مار ڈالا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب اس شخص کے پاس جا کر فوتا کی شکایت کریں گے اور اس سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ ہماری مدد کرے۔ دراصل یہ شخص اللہ کے پیغمبر حضرت شمعون علیہ السلام تھے۔ کچھ علماء انہیں نیک ولی قرار دیتے ہیں، البتہ توریت و انجیل میں شمعون علیہ السلام کو نبی قرار دیا گیا ہے، جنہیں اللہ نے غیر معمولی طاقت سے نوازا تھا اور ان کی یہ بے مثال طاقت ہی ان کا معجزہ تھا۔ مورخین کے مطابق شمعون علیہ السلام خود یہودی تھے اور آپ کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلہ بنو دان سے تھا۔ آپ کے والد کا نام مانو تھا۔ بہرحال جب یہودی شمعون علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فوتا کے ظلم کے متعلق بتایا تو آپ علیہ السلام نے اس ظلم کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ان مظلوم لوگوں کے مسیحا بن گئے۔ پہلے تو حضرت شمعون فوتا کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے اور اس کے پیروکاروں کو دین کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے اسے ظلم و جبر اور شرک و بت پرستی سے توبہ کرنے کو کہا اور اسے عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن اہل اموزیہ اور بادشاہ فوتا نے شمعون علیہ السلام کی دعوت کو سرے سے انکار کر دیا اور بادشاہ آپ کی جان کا دشمن بن بیٹھا۔ لہذا شمعون علیہ السلام نے اب فوتا اور اس کے لشکر سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت شمعون اکیلے ہی فوتا کے فوج سے ٹکرا گئے اور تنے تنہا اس کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں فوجیوں کو مار ڈالا۔ جب فوتا کو اس کی خبر ہوئی تو وہ گھبرا گیا اور حیران رہ گیا کہ کوئی انسان اس قدر طاقتور کیسے ہو سکتا ہے جو ایک ایسی فوج کو اکیلے شکست دے دے جنہیں آج تک کوئی شکست نہ دے پایا ہو۔ فوتا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شمعون کو ایک لوہے کے جال میں پھنسا لیں۔ لہذا جب دوسری مرتبہ جنگ ہوئی تو سپاہیوں نے آپ علیہ السلام کو جال میں پھنسا دیا، لیکن شمعون علیہ السلام اس قدر طاقتور تھے کہ آپ نے اس لوہے کے زنجیر نما رسیوں کو بھی توڑ ڈالا۔
حضرت شمون نے فوتاح اور آپ کے فوجیوں کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے عام لوگوں پر ظلم و ستم بند نہ کیے تو وہ اس طریقے سے نقصان اٹھاتے رہیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب شمون علیہ السلام یہودیوں کے مسیحا بن چکے تھے اور پورے روم و یونان میں آپ کی شہرت عام ہو چلی تھی۔ اب جہاں کہیں بھی فوتاح کی فوج ظلم کرنے جاتے، شمون علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے اور انہیں وہاں سے مار کر کھدیڑ دیتے۔ کہتے ہیں کہ شمون علیہ السلام ہر سال تقریباً 4 مہینے برابر فوتاح کی فوج سے جنگ و جہاد کرتے اور باقی وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ روایت ہے کہ شمون علیہ السلام کی بیوی نہایت ہی نیک اور پارسا عورت تھی جو آپ کی حمایت کیا کرتی تھی۔ کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شمون کی بیوی کو فریب دے کر ہی انہیں شہید کیا جا سکتا ہے، لہذا حضرت شمون کی غیر حاضری میں بادشاہ اموزیہ کا وزیر آپ کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ بادشاہ فوتاح تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہے اور عیش و عشرت کی زندگی دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں یہ کام کرنا ہوگا کہ اپنے شوہر شمون کو کسی بھی طرح سے مارنا ہوگا۔ چنانچہ کافروں کے فریب میں آ کر وہ راضی ہو گئی اور اس کے دل میں مال و دنیا کی لالچ جاگ اٹھی۔ ایک رات حضرت شمون کی بیوی نے سوتے وقت حضرت شمون کو ایک زنجیر میں باندھ دیا۔ جب حضرت شمون اٹھے تو ہاتھ پاؤں اٹھتے ہی زنجیر ٹوٹ گئی۔ اس بات کی خبر بادشاہ کو پہنچی کہ شمون نے زنجیر کو بھی اپنی طاقت سے توڑ ڈالا ہے۔ تب شاہ اموزیہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے اور کوئی چیز مضبوط نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد جب حضرت شمون لڑائی سے واپس آئے تو اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ تب آپ کی بیوی نے آپ کی قوت و طاقت اور لڑائی کی باتیں شروع کر دی۔ باتوں ہی باتوں میں آپ کی بیوی نے پوچھا کہ اے حضرت، میں نے آپ کو رسی اور لوہے کی زنجیر میں باندھ کر آزمایا اور آپ نے دونوں چیزوں کو توڑ ڈالا، بھلا کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جسے آپ کو باندھ کر رکھا جا سکے؟ تب حضرت شمون نے کہا کہ ہاں، ایک ایسی چیز ہے، میرے سر کا بال، جس سے اگر مجھے باندھا جائے تو میں اسے توڑ نہیں سکتا۔ لہٰذا جب رات ہوئی اور شمون علیہ السلام سو گئے تو آپ کی بیوی نے آپ کے بالوں کو کاٹ دیا اور انہی بالوں کا رسی بنا کر آپ کے ہاتھ پاؤں کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ جب وہ نیند سے اٹھے تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے کس نے یوں باندھ رکھا ہے؟ بیوی نے کہا کہ میں نے ہی باندھا ہے۔ حضرت شمون نے کہا کہ اگر میں ذرا سا بھی ہلوں یا زور کروں تو میرے جسم کی تمام ہڈیاں درہم برہم ہو جائیں گی۔ لیکن آپ کی بیوی نے شاہ اموزیہ کو اس بارے میں پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ بس اس رات بادشاہ کے سپاہیوں نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انہوں نے شمون علیہ السلام کی آنکھیں نکال لی اور زبان کاٹ کر انہیں بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ جب انہیں فوتاح کے دربار میں لایا گیا تو اموزیہ کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور وہاں شدید ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ کوئی شخص کہتا تھا کہ اس نے میرے باپ کو مارا ہے، کوئی شخص کہتا کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ غرض ہر شخص جو وہاں موجود تھا کوئی نہ کوئی دعویٰ کرتا اور سب حضرت شمون علیہ السلام کے دشمن تھے۔ بادشاہ کے حکم سے شمون علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے اور انہیں اٹھا کر دریا کے کنارے ڈال دیا گیا۔ اموزیہ کے لوگ اور بادشاہ فوتاح اب محل میں جشن منا رہے تھے کہ ہم شمون علیہ السلام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات پا گئے، اب ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ لیکن ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے شمون علیہ السلام کو ہوا پر اٹھا لیا۔ آپ کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور جسم کے مختلف اعضاء ٹھیک ہونے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے شمون، اٹھ کھڑے ہو خدا کے حکم سے، اور اللہ نے تمہیں بہت طاقت و قوت دی ہے۔ پس اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر تمام حصار اور مکانوں کو کھود کر دریا میں ڈال دو۔ تب شمون علیہ السلام خدا کا نام لے کر اٹھے اور اس ملعون کے محل کے مکان کا ستون پکڑ کر اس ستون کو زمین سے اکھاڑ دیا۔ بادشاہ اموزیہ کے محل میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور زلزلہ جیسی حالت پیدا ہو گئی۔ اہل اموزیہ ہلاک ہو گئے اور بادشاہ بھی واصل جہنم ہوا۔ اس کام سے فراغت پانے کے بعد شمون علیہ السلام اپنی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ شمون علیہ السلام نے وہاں اپنی بیوی کو پایا تو یہ ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اے شمون، اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو قتل نہ کرو اور نہ ہی کسی طرح کی اذیت یا سزا دو، کیونکہ اس نے نادانی سے یہ سب کچھ کیا اور عورت تو ناقص العقل ہوتی ہے۔ پس شاہ اموزیہ کی تخت اور بادشاہی میں شراکت کی دی ہوئی لالچ میں آ کر اس نے اموزیہ کی صلاح سے یہ سب کیا تھا، لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے اور ندامت کے آنسو بہائے ہیں۔
بس تم اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کر دو اور اس کے ساتھ پیار و محبت سے رہو۔ شمعون علیہ السلام کے اس تاریخی واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی شخص کو کسی خاص صلاحیت سے نوازا ہے تو اسے اپنی اس خوبی یا صلاحیت کو دوسروں کی مدد کے لیے صرف کرنا چاہیے، کیونکہ یہی بندگی اور خلق خدا کی خدمت کا بہترین طریقہ ہے۔ جس طرح شمعون علیہ السلام نے اپنی طاقت کو ظالم بادشاہ اور اس کی فوج کے خلاف استعمال کیا اور بنی اسرائیل کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، نیز اس واقعے میں یہ سبق بھی پوشیدہ ہے کہ اگر کسی نے ہمیں اپنی ذات سے تکلیف دی ہو تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا بندہ بہت پسندیدہ ہے۔